جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ندیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں BNN بخاری نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، اس وقت شجاع آباد میں دریائے چناب سے 4 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جس سے تحصیل شجاع آباد کے 27 مواضعات سیلاب کی زد میں ہیں اور ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں اور آم کے باغات زیر آب آ گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر حمیرہ شاہ اور SP ڈاکٹر خدیجہ عمر کی کاوشوں سے وقت سے پہلے متاثرین کے انخلاء کا عمل تقریباً مکمل کر لیا گیا تھا۔ تحصیل شجاع آباد میں 6 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ طاہر پور فلڈ ریلیف کیمپ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر آصف راؤ کی خصوصی کاوشوں سے 10 بستروں پر مشتمل تقریباً مکمل سہولیات سے آراستہ عارضی ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر آصف راؤ کے ندیم شاہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں، لیکن سیلاب کی صورتحال سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں شجاع آباد میں فلڈ ریلیف کیمپ میں۔ ممکنہ سیلاب کے آمد کے پیش نظر تحصیل شجاع آباد میں دریائے چناب کے کنارے یہ فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر آصف راؤ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے کیا سہولیات یہاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا اس کوریج کے لیے، اور میں چیزیں بتاتا رہوں۔ ہمارے شعبہ آباد کی 6 یونین کونسلز ہیں جو اس حوالے سے افیکٹ ہوں گی فلڈ کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے 6 مریم نواز ہاسپٹلز ہیں جس کو ہم نے فلڈ ریلیف کیمپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہماری ساری ضروری ادویات، ویکسینز، ڈاگ بائٹ، سنیک بائٹ، ٹیٹنس اور اینٹی بایوٹک جتنی بھی ضروری ہیں وہ اویلیبل ہیں، 24/7 اویلیبل ہیں۔ مزید برآں یہ کہ کلینک آن ویلز CM صاحبہ کی انسٹرکشنز پہ وہ بھی ہم نے فلڈڈ ایریاز میں موو کروا دی ہیں ساری، وہ ہماری مسلسل فلڈڈ ایریا میں کام کر رہی ہیں۔ جی، ایک ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بھی ہے جس کے اندر ضروریات ہر چیز کی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، مختلف قسم کی لیبز، وہ اس کے اندر سہولت اویلیبل ہے۔ وہ بھی 24/7 ہے ہمارا، وہ بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے۔ اور ابھی ایک نئی انسٹرکشنز ہیں ہماری کہ 10 بیڈ کا ہم ایک ہاسپٹل کوشش کر رہے ہیں طاہر پور میں۔ انشاءاللہ اوور نائٹ ہم اس کو اسٹیبلش کر لیں گے آج رات، ٹھیک ہے، اور وہ 24/7 فلی فنکشنل ہوگا انشاءاللہ۔ جی، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ ایک 10 بستروں کا جو ہے نا ہسپتال بھی لگانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے یہاں پر جو سیلاب متاثرین ہوں گے ان کو کیا کیا سہولیات یہاں پر پہنچائی جا سکیں گی یا پہنچائیں گے آپ، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ سر اس میں یہ ہو سکتے ہیں، دیکھیں واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، گیسٹرو ہے، اس کے حوالے سے ہے، خواتین کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا علیحدہ وارڈز ہوں گے، ٹھیک ہے، بچوں کے حوالے سے ہے چیزیں، ٹھیک ہے، جلد کی بیماریاں ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، اس کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اسپیکٹ کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ، زندگی بخیر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر 5 یا 6 فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، تو وہاں پر آپ کے محکمہ صحت کے حوالے سے کتنے پوائنٹس بنائے گئے ہیں، کس کس سے فلڈ ریلیف کیمپ میں آپ نے پوائنٹ بنایا، اور وہاں پہ کیا کیا سہولیات اویلیبل ہیں متاثرین کے لیے؟ پہلا پوائنٹ، ہمارے 6 پوائنٹس ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ خانپور قاضیہ میں ہے، پونٹا میں ہے، ماڑا ہے، گردیز پور ہے، بگڑے میں ہمارا فیلڈ ہاسپٹل ہوتا ہے، ساتھ میں جلال پور کھاکی ہے، اور ہم نے آج پنجانی میں بھی اسٹیبلش کیا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ حالات کے پیش نظر کے کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ فلڈ کتنا بھی ٹائم کے لیے رہ سکتا ہے، اور پانی کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ 8-8.5 لاکھ کیوسک بتایا جا رہا ہے PDMA کی طرف سے۔ تو ان ساری سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے الحمدللہ ہم ہر طریقے سے تیار ہیں۔ جی، جیسا کہ ڈاکٹر آصف راؤ بتا رہے تھے کہ یہ ہر قسم کی ممکنہ پریشانیوں سے محکمہ صحت کے حوالے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جی